بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ سے جو آگ کی وجہ سے تباہی کے مناظر آ رہے ہیں، وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے مناظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کے شہر وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس کا ایک مین ایریا، جسے آپ اس کا مین ہیڈ مرکزی ایریا کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے گھر موجود تھے، جہاں پر امریکہ کے طاقتور لوگوں کے گھر موجود تھے، وہاں پر ہالی ووڈ سٹی پورا آباد تھا۔ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکار اور چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کے اداکار سارے وہاں پر رہتے تھے، اور وہاں پر بڑے بڑے سینما ہاؤس، بڑے بڑے فلم سٹوڈیوز وہاں پر موجود تھے، اور پورا ہالی ووڈ سٹی آباد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملینز ڈالرز کے ان کے گھر وہاں پر بنے ہوئے تھے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بلینز ڈالرز کے گھر وہاں پر آباد تھے، مگر ایک آگ کی چنگاری جو چلی، اس نے پورے کا پورا لاس اینجلس شہر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اسی میں اداکاروں کے گھر بھی تھے، بڑے بڑے اداکار، جن میں مشہور 4 اداکار: اینتھونی ہاپکنز دوسرے نمبر پر، مائلز ٹیلر تیسرے نمبر پر، جیمز ووڈز۔ اور جیمز ووڈز کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ وہ اداکار ہے ہالی ووڈ کا کہ جب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا کہ نو کمپرومائز، کہ نو معافی، نو فارگیونیس، مطلب نو سیز فائر۔ اس نے کہا تھا کہ اس فلسطینیوں کے ساتھ نہ سیز فائر کرنا ہے، نہ ان کو معافی دینی ہے، نہ ان کو بخشنا ہے، ان کو مار دو، جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کر دو۔ مگر اب سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی اداکار ہالی ووڈ کا اپنے $5 ملین کے گھر کو جلتا دیکھ کر رو رہا تھا، اور یہ مناظر پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھے کہ کیسے وہ اداکار جو یہ کہتا تھا کہ فلسطینیوں کو نہ چھوڑنا، اور قدرت نے اس کو وہاں پر لا کر کھڑا کیا کہ جہاں پر وہ خود کہیں کا نہیں تھا، گھر اس کا جل رہا تھا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ $5 ملین کا گھر جو پاکستانی اربوں روپے بنتے ہیں، اس کا وہ گھر جل کر راکھ ہو گیا، مٹی کا ڈھیر بن گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ کسی کام کا نہ رہا اور وہ روتا رہا، اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد درجنوں اداکار ایسے تھے جو اس ہالی ووڈ سٹی میں رہتے تھے۔ لاس اینجلس کا ایک مین ایریا تھا جس کو ہالی ووڈ سٹی کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ہالی ووڈ سٹی پورے کا پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ کوئی گلی، BBC نیوز، CNN نیوز کے مطابق، یہ میں تو نہیں دیکھا مگر ان کی یہ زبانی ہے کہ کوئی ایک گلی ایسی نہیں جو جل کر راکھ نہ ہوئی ہو، ایک گھر، وہاں پر کوئی گھر نہیں۔ ڈرون فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا گھر نہیں جو بچ گیا ہو، وہاں پر کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی ایسا حصہ نہیں جو جلنے سے بچ گیا ہو۔ ایک چیز آگ نے جلا کر راکھ کر دی، اور یوں یہ مناظر اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہیں۔ ایلون مسک نے اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے مناظر جاری کیے سیٹلائٹ سے، اور سیٹلائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایریا ہے اس کا، لاس اینجلس کا آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایریے میں ایک بھی گھر آپ کو بچا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے گھر وہ آگ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ اور یوں یہ ایک قدرت کا ایک انتقام ہے جو اس نے غزہ کا حال کر دیا۔ اسرائیل کو اس نے وہ اسلحہ دے کر، مدد دے کر، اس کا ساتھ دے کر پوری دنیا چیختی رہی کہ تم امریکہ یہ غلط کر رہے ہو۔ جو بائیڈن کو لوگ کہتے رہے، امریکن عوام وہ ابھی تک سڑکوں پر موجود ہے فلسطین کے حوالے سے، مگر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جوں تک نہ لیں گی۔ مگر آج اسٹیبلشمنٹ کے عالی شان محلات وہ تباہ ہو کر جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ پورے محلات وہ پورے کے پورے آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ کسی کا $5 ملین کا محل ہے، کسی کا $35 ملین کا گھر ہے، کسی کا بلینز کے گھر ہیں، جو کہ اسٹوڈیوز ہیں ہالی ووڈ کے جہاں پر فلمز پروڈکشن ہوتی ہے، وہاں کے وہ پورے کے پورے اسٹوڈیو بڑے کے بڑے لگژری۔ دنیا کے ہالی ووڈ ایک نام ہے فلمی دنیا میں ہالی ووڈ کا، اور اس کے کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز کے اس کے اسٹوڈیوز ہیں جو جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ کو اب تک کی نیوز کے مطابق $72 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ جانی نقصان تو کم ہوا، مگر
مالی نقصان ایسا ہوا ہے کہ جو کبھی زندگی میں امریکہ کو نہیں ہوا. $72 بلین کا نقصان امریکہ کو اس وقت ہو چکا ہے, اور یہ نقصان ڈبل سے ٹرپل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آگ ابھی تک نہیں رکی. آگ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی کہ آگ اس قدر 27,000 ایکڑ کے رقبے پر وہ پھیل چکی ہے, اور یہ پورا لاس اینجلس شہر اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اور یوں یہ آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی. جو فائر بریگیڈز کے ڈائریکٹر ہیں, 9/11 امریکن ایمرجنسی کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آگ پر قابو نہیں پا سکتے, اس لیے اب ہم آگ پر قابو پانے کی بجائے اب ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو بچائیں. اور یوں امریکہ کے بڑے فنڈ ریزر جو غزہ میں فنڈ مہیا کیا کرتے تھے, جو غزہ کے اسرائیل کے یہودیوں کو فنڈ مہیا کرتے تھے, وہ سارے آج اپنے فنڈز آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. قدرت کو نہ 1 سال کا انتظار کرنا پڑا, نہ قدرت کو 1 سال تک بمباری کرنی پڑی, نہ قدرت کو وہاں پر فاسفورس بم گرانے پڑے, یا نہ ہی کوئی اور کام کرنا پڑا, نہ ہی فوج بھیجنی پڑی, نہ ہی کوئی اور کام کرنا پڑا. قدرت نے صرف ایک اپنا ہتھیار بھیجا جو آگ کی صورت میں وہ امریکہ میں داخل ہوا, اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر 2 دن کے اندر وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. ناظرین, یہی کہتے ہیں کہ ظالم کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر ظالم کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. وہ فرعون, وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا, اور وہ نمرود جو اس وقت کا فرعون تھا. آج کا تو فرعون امریکہ, اس وقت کا فرعون تھا نمرود, جس کو ایک مچھر کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوا وہ بھی نہیں جانتا تھا. آج امریکہ جو فرعون ہے دنیا کا, وہ آج نہیں جانتا کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے. مگر آنے والے حالات امریکہ کے وہ کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھتے جائیں کہ امریکہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, دنیا کیا کرتی ہے. اللہ حافظ.